نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا لكن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايات لله الحق وخیر ثواب وخیر عقبا۔ ابھی آپ نے سورہ کہف کی آیت 37 سے 44 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ قال له صاحبہ وهو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا۔ آیت 37 لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ آیت 38 ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا۔ آیت 39 فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا۔ آیت 40 او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا۔ آیت 41 ترجمہ۔ اسے اس کے ساتھی نے باتوں باتوں میں جواب دیا، کیا تم اپنے خالق کا انکار کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تم کو ٹھیک ٹھاک کر کے آدمی بنایا؟ لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے باغ میں گئے تھے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھ رہے ہو تو مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے گا اور تمہارے باغوں پر آفت سماوی بھیج دے گا، پھر وہ چٹیل میدان و چکنی زمین ہی رہ جائیں گے یا ان کا پانی بہت نیچا ہو جائے گا اور تم اسے کھینچ بھی نہ سکو گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ کہف کی آیت 37 سے 41 کا۔ تفسیر۔ آیت 37 نادار مومن کا جواب۔ اس کے مومن ساتھی کا جواب نقل کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے کافر ساتھی کو وعظ و نصیحت بھی کی اور کفر و غرور پر اسے ڈانٹا اور جھڑکا بھی کہ اے شخص اپنے خالق کی نافرمانی نہ کر، نافرمانی بڑی بری چیز ہے۔ تیرے رب نے تجھے پیدا کیا، اسی نے انسان کی پیدائش کی، ابتدا مٹی سے کی کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کی بوند سے پیدا کی۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ تم اپنے رب کا کس طرح انکار کر سکتے ہو حالانکہ اس کے وجود کی دلیل تم پر ظاہر و روشن ہے۔ کائنات کی ہر چیز معدوم تھی، اس نے وجود بخشا، یعنی دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے، پس معلوم ہوا کہ اس کا موجود خالق ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اور جو خالق کائنات ہے اسی وجہ سے اس مومن نے اپنے کافر ساتھی سے کہا۔ آیت 38 لیکن میں تمہاری طرح غیر معقول بات نہیں کہہ سکتا،
بلکہ میں اللہ کی توحید و ربوبیت کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا۔ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر ایک نہایت قیمتی ہمدردانہ نصیحت کی فرمایا۔ آیت 39، مومن نے کافر کی خیر خواہی کی بات کہی کہ جب تم اپنے باغ میں گئے تھے اور وہ تم کو پیارا معلوم ہوا تھا تو اس وقت تم کو اللہ کا شکر بجا لانا تھا، اور اللہ نے تم کو جو مال و اولاد کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اوروں کو نہیں دیں، ان پر اس کی حمد کرنی تھی، اور یہ کہنا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر کوئی چیز اچھی معلوم ہو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہی پڑھو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب کسی کو کوئی چیز اچھی معلوم ہو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتاؤں؟ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، کیا میں تم کو جنت والے عرش کے نیچے والے خزانے کی خبر نہ دوں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میرے والدین آپ پر قربان، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے یہ دعا بتائی کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے مان لیا اور اپنا معاملہ مجھے سونپ دیا۔ ابو ہریرہ طرف سے پوچھا گیا، صرف لا قوت الا باللہ؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ جو سورہ کہف میں ہے، یعنی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آیت 40، مومن اپنے رب سے اچھی امید رکھتا ہے۔ اس نیک رفیق نے کہا کہ اگر میرے پاس مال و دولت کی کمی ہے تو کیا ہے، مجھے اپنے رب سے توقع ہے کہ وہ مجھے آخرت میں تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے گا، اور تو جس باغ کے متعلق یہ شیخی بگار رہا ہے کہ یہ کبھی برباد و خراب نہ ہوگا، اس پر اللہ کوئی آسمانی آفت بھیج دے گا، مثلاً اس قدر بارش ہی ہو جائے جس سے یہ سارا باغ برباد ہو جائے اور ساری محنت خاک میں مل جائے، اور کھیتی اور لہلاتے باغ کے بدلے چکنی زمین پڑی رہ جائے، جہاں پھسلاہٹ ہی پھسلاہٹ ہو، قدم بھی نہ جم سکے، اور وہاں گھاس کا تنکا تک بھی پیدا نہ ہو سکے۔ آیت 41، یا اس کا پانی بہت نیچا ہو جائے۔ فرمایا سورہ ملک میں کی آیت 30 میں آپ فرماتے ہیں، بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے تو پھر کون تمہارے پاس جاری پانی لائے گا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ آیت 42، وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ آیت 43، هُنَالِكَ الْوَلَایَاتُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثوابًا وَخَیْرٌ عُقبیٰ۔ آیت 44۔ ترجمہ، اور اس کے تمام پھل سمیٹ لیے گئے، پھر اس نے اس پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور باغ اوندھا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، اور اس کے پاس ایسا گروہ نہ تھا جو اس سے اللہ کا عذاب ہٹاتا، اور وہ خود بدلہ لینے پر قادر نہ تھا۔ یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مدد کرنا سچے معبود ہی کا کام ہے، اور اسی کا ثواب و انجام سب سے اچھا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 42 سے 44 کا۔ تفسیر، ناشکری کا برا انجام، یعنی اس کا مال بھی برباد ہوا اور پھلوں پر بھی آفت آئی۔ اس کے نیک رفیق نے جن باتوں سے اسے ڈرایا تھا وہی سامنے آئیں کہ تم جس باغ کے چکر میں پھنس کر اللہ کو بھول چکے ہو، کہیں اللہ اس پر کوئی آسمانی آفت نہ بھیج دے جس سے وہ ڈھیر ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ اب یہ کف افسوس ملتا رہ گیا کہ ہائے، میں نے اس پر اتنی رقم صرف کی تھی
میری ساری رقم برباد ہو گئی۔ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ شرک کی نحوست سے یہ آفت آئی اور میرا ہرا بھرا باغ آن کی آن میں بے نشان ہو کر رہ گیا۔ آیت 43۔ اسے اپنے جس جتھے پر اور جس اولاد پر ناز تھا اور انہیں عزت کا ذریعہ جانتا تھا، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد نہ کر سکا اور نہ ہی وہ خود ہی انتقام لے سکا۔ آیت 44۔ اس جگہ جہاں اللہ کا وہ عذاب اترا جس نے باغ کو بے نشان کر دیا، اس کا جتھا اس کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ پھر فرمایا کہ انسان کے جو عمل خالص اللہ کے لیے ہوتے ہیں ان کا صلہ بھی بہترین ہے اور انجام بھی لائق تعریف و تحسین ہے۔ یہ تھا سورہ کہف کی آیت 37 سے 44 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔